آئیے جانتے ہیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ راجح اور مدلل قول یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس کا بدلہ دنیا میں حد ہے، مثلا قتل، زنا یا چوری کرے، یا ایسا گناہ کرے جس کے متعلق آخرت میں عذاب یا غضب الہی کی وعید ہو، یا اس گناہ کے مرتکب پر ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے لعنت کی گئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ ضرور ہے کہ بعض کبیرہ گناہ دوسرے بعض کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں سے شمار فرمایا ہے، حالانکہ اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ان مختلف احادیث میں تطبیق دینا ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، سنو، جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کلمے کی تکرار فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے شفقت کے باعث دل میں کہا کاش آپ سکونت فرمائیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی بات اور والدین کی نافرمانی کا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہونا بیان فرمایا، لیکن 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گزشتہ حدیث پاک میں لفظ 7 کا ذکر حصر و حد بندی کے لیے نہیں ہے۔